يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم من ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سب سے عظیم دعا سکھائی ہے، دعا کا ادب اور اس کا سلیقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا جائے، اس کے بعد پھر اپنی درخواست پیش کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ہمیں سکھایا ہے، کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، سب خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم والا ہے، جس کے رحم کی کوئی حد نہیں۔ الرحیم، دائمی اور ہمیشہ کی رحمت ہے اس کی، کبھی اس میں زوال نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اس رحمت کے ساتھ ساتھ وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہ ہوگی تعریف۔ اب اپنا تعلق پیش کیا کہ پروردگارہ ہم کون ہیں؟ ایاک نعبد، ہم وہ ہیں کہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ یہ ہے اپنے عمل کا وسیلہ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ تو اب مانگے پھر کس سے؟ جب بندگی تیری ہے، مالک تو ہے، پھر ظاہر ہے کہ تجھی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بیان کرے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ حدیث بعد میں آ رہی ہے، پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہی خداج 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 غیر تمام، کوئی بھی جانور، کوئی وہ بچہ پورا ہونے سے پہلے ناتمام اور ناقص بچہ پھینک دے تو اسے خداج کہتے ہیں۔ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج ہے، اس بچے کی طرح بیکار ہے جو بچہ
کہ مکمل ہونے سے پہلے وہ ماں کے شکم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج ہے، ناقص، بیکار ہے۔ ایک شاگرد نے کہا کہ ہم نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اقرا بہا یا فارسیو، اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو۔ ایرانی تھا نا وہ بھائی، انہوں نے کہا اے فارسی، اے ایرانی بھائی، دل میں آہستہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں دل میں سوچتے جاؤ، سوچنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ زبان ہلے، ہونٹ ہلے تو پڑھنا ہے، قرات ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایک شخص وہ دل میں ہی وہ مطالعہ کرتا جاتا ہے، اس کو مطالعہ کہہ سکتے ہو، لیکن قرات اسے نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کوئی شخص ساری نماز میں وہ دل کے اندر ہی وہ الفاظ دہراتا جائے، زبان کو حرکت نہ دے، تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اس کے لیے الفاظ ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھو، قرات کرنی ہے مگر آہستہ۔ پھر انہوں نے اس کی دلیل بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصفوں میں تقسیم کر لیا ہے، نصف میرا اور نصف میرے بندے کا۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عظمت کا بیان کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے اس میں آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کا ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے کہ اس کی بندگی کا اعتراف ہے کہ یا اللہ ہم عبادت صرف ایاک، صرف تیری بندگی اور کسی کی نہیں۔ اب آگے فرمایا اس سے آگے میرا بندہ سوال شروع کر دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اچھا کیا مدد چاہتے ہو؟ مدد تو ہر چیز میں ضرورت ہے بھائی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، رہنے میں بھی، پہننے میں بھی، تعلقات میں بھی۔ غرض انسان کی ضرورتیں تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہیں۔ تو اب موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اللہ کی بندگی کا واسطہ پیش کیا، وسیلہ پیش کیا۔ تیری ہی جب بندگی کرتے ہیں تو تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پروردگار نے کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ اب کوئی بھی چیز مانگ سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم مجھ سے کیا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں دکھا بھی دے اور اس پر چلا بھی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن میں یہ وصف بھی تھا کہ اللہ کا ان پر انعام تھا، اور یہ وصف بھی تھا کہ مغضوب علیہ یا ضالین وہ نہیں تھے، نہ تو وہ ان پر اللہ کا غضب تھا۔ اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو مسئلے کو جانتا ہو پھر جان بوجھ کر مخالفت کرے۔ یہودیوں میں یہ وصف پایا جاتا تھا۔ اور ضالین گمراہ کون ہے؟ جس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، بس عشق کے اندر ہی وہ اندھا ہو چکا ہو نا، اس کو کہتے ہیں ضالین۔ بندے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ سکھا، اور کہا آمین، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری دعا بھائی قبول ہو چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین۔ الف لام میم، دنیا کی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی بات شک والی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو میں نے کتاب تمہارے سوال کے جواب میں تمہیں عطا کی ہے، اس کی ایک بات میں بھی شک نہیں ہے، پک ہی پک ہے، یقین ہی یقین ہے۔ اور تم نے ہدایت مانگی تھی تو یہ ہے ہدایت، یہ رستہ بتائے گی، مگر ہر شخص کو رستہ نہیں بتائے گی۔ ہدی للمتقین، جو بچنے والے ہیں، جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے روک دیا ہے نا، اس سے بچ جاتے ہیں۔ جو بیمار حکیم کا علاج کرتا ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ کس طرح تندرست ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اس نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکتا ہی نہیں، تو کس طرح سے؟ بد عمل بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے، سچ کہا ہے، 100 دواؤں کی دوا پرہیز ہے۔ تو متقین پرہیز والوں کے لیے ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ صفات بیان فرمائیں۔ تو جس طرح سے جب کوئی کسی فیکٹری میں کوئی مال تیار کیا جاتا ہے، کوئی مشین بنائی جاتی ہے، ساتھ ہی ایک کتاب اس کو دی جاتی ہے جو خریدے، کہ اس طریقے کے مطابق تم اگر اس مشین کو استعمال کرو گے تو یہ صحیح چلے گی اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے، اور اگر صحیح طریقے کے مطابق، اس طریقے کے مطابق نہیں نہ چلو گے جو ہم نے بنائی ہم تمہیں بتا رہے اس طریقے کے مطابق تم نے اسے چلانا، اگر اس طریقے کے مطابق نہیں چلو گے، جا کر بعد میں کہو گے خراب ہو گئی، تو تمہیں یہی کہا جائے گا بھی تم نے اس طریقے پر چلایا ہی نہیں اسے، تو یہ کیسے درست ہو کر چلتی۔ اسی طرح دنیا کی سب سے بہترین مشین جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے نا، وہ ہم اور آپ ہیں، انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان، قسمیں کھا کھا کر اللہ نے فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے طور کی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، کیا ہے، والتین والزیتون، تین اور زیتون، یہ ہے بیت المقدس ہے نا، شام کا علاقہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش اور پرورش ہوئی، اور والطور سینین، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ان سے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد امین مکہ، تینوں کی قسم کھا کر اللہ نے کہا یہ تینوں شہر، یہاں سے اٹھنے والی شخصیتیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، بہترین شکل و صورت عطا کی، پھر نافرمانی کی وجہ سے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نیچوں سے نیچ، ذلیلوں سے ذلیل، کمینوں سے کمینہ، وہ بھی یہی حضرت انسان ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یہ مشین بنا کر جب اس کو ہمارے والد ماجد کو زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور راستہ میں بتاؤں گا، میں نے اس مشین کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اسے کس طرح زندگی بسر کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ اب پیدا کرنے والے سے بہتر کون انسانی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ نے اس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے مومن جب تک نہیں ہوتا، وہاں فرمایا نا ھدی للمتقین، اس قرآن میں رستہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہاں جی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حدیث جبریل میں ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر یقین، اس کے فرشتوں پر یقین، اس کے رسولوں پر یقین، اس کی کتابوں پر یقین، اور یوم آخرت پر یقین، اور تقدیر اچھی ہے یا بری اس پر یقین۔ 6 کی 6 چیزیں نگاہوں سے اوجھل غیب ہے، یؤمنون بالغیب۔ ایک شخص مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی، وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ڈالیں گے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے بس وہ صحیح قانون ہے۔ اگلی حکومت آئی، اس نے کہا نہیں یہ تو بالکل غلط قانون تھا، انہوں نے کہا اب ووٹ ڈالو، وہ قانون پھر غلط ہو گیا، آج صحیح تھا، آج عمارت بنائی، کل اس کو ڈھا دیا، پرسوں انہوں نے اس کو پھر بنایا، چوتھے دن ہوا تو پھر انہوں نے اس کو ڈھا دیا۔ اللہ کی ہدایت اس طرح نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کی بات پکی ہی پکی ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ ہے اللہ کا یہ کلام قرآن مجید، اس میں انسانی زندگی جس کا اصل مقصد آخرت ہے اس کی پوری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان، ہر چیز کا بیان ہے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا، مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرانس میں گئے، کوئی پی ایچ ڈی کرنا تھا یا کیا، ایک مستشرق عیسائی تھا اور اسلامی علوم کا ماہر تھا، اور عیسائی ہونے کی وجہ سے پھر وہ موقع بہ موقع اعتراض بھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے، تو میرا ایک سوال ہے کہ ایک من آٹا ہو تو اس سے کتنی روٹیاں پکتی ہیں؟ اس نے کہا معمولی بات ہے، کسی بورچی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے، تو جب ہر چیز ہے تو بتاؤ کہ ایک من آٹے سے روٹیاں کتنی پکیں؟ انہوں نے کہا بھئی قرآن میں یہ بات موجود ہے، اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو جس کو پتہ ہے اسے پوچھ لو۔ تو روٹیوں کا پتہ تو باورچی کو ہے نا، روٹیوں کا پتہ تو باورچی کو ہے، جس کو پتہ ہے اسے پوچھ لو۔ قرآن نے بیان کر دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جس کو پتہ اس سے پوچھ لو۔ اچھا، اب قرآن مجید اگر ہر بات بیان کرتا تو کوئی ایک چیز لے لو، جانوروں کے نام اگر بیان کرتا نا کہ یہ حلال ہے، تو وہ یہ ساری مسجد آپ کی اور بلکہ پورا سبزہ زار بھر جاتا، تو جانوروں کے نام پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ کوئی بھی بات لے لو، کوئی درختوں کا بیان ہوتا اور کسی کیڑے مکوڑے کا بیان ہوتا، غرض بیماریوں کا بیان ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلاوت کے لیے، نمازوں میں تلاوت آگے پیچھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلی مسائل بیان کیے ہیں، جامع۔ آگے اس کی تفصیل جو ہے نا، اس کے لیے ایسا نہیں کیا کہ قرآن مجید کو ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیا کہ لو اس کو پڑھتے رہو اور پڑھ کر اس پر عمل کرتے رہو، نہیں، ایک شخصیت کو بھیجا جسے نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، مگر ہر شخص کے لیے نہیں جو یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کی جیسے امید ہے کہ اللہ کا حسین و جمیل چہرہ اس کی زیارت کروں گا، جس سے کوئی جمال میں بڑھ کر ہے ہی نہیں، اپنا ہر عمل اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے اور آخرت کے دن کے لیے کرتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جو کرتا ہی دنیا کے لیے ہے، وہ اس کے لیے تو نبی کریم میں کوئی نمونہ نہیں کہ جس دن فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سالہ ایک بیان کرتا ہے، بیوی حضرت جویریہ کا بھائی، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا شیئا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ کوئی بکرا چھترا چھوڑا، نہ کوئی چیز چھوڑی، مگر ایک تو خچر تھی آپ کی سفید سواری تھی، اور یا پھر اسلحہ تھا چھوڑا، اور آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور اس دن جس دن وفات پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دانے نہیں تھے، آپ نے اس موقع پر 30 ٹوپے 1.5 من سمجھ لو 1.5 من جو ایک یہودی سے ادھارے لے کر تو گھروں میں تقسیم کیے تھے، اور وہ آٹا پکا کر وہ لوگ کھا رہے تھے، اور چراغ، حضرت عائشہ کہتی ہے چراغ کے اندر تیل نہیں تھا تو ہمسائے سے مانگ کر لیا تھا۔ اب جو لوگ اپنا سود کے ذریعے سے، بدعنوانی کرپشن کے ذریعے سے، حرام ذریعے سے، لوٹ مار کے ذریعے سے وہ مال اکٹھا کرنے کی فکر میں ہے، ان کے لیے نبی پاک میں کیا نمونہ ہوگا؟ نبی پاک میں ان کے لیے کوئی نمونہ، ان کے لیے تو قانون نمونہ ہے، فرعون نمونہ، یہ لوگ نمونہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، جو کہتا ہوں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا حکم بھی مانو، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھی چلو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا، قرآن نبی پاک پر اترتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے حج کیسے کرنا ہے، جو کچھ آپ کرتے جاتے تھے ہم اسی طرح کرتے جاتے تھے۔ نماز ہے، اب اللہ نے یہ تو فرما دیا اقیم الصلاۃ، یہ جو لوگ جتنے حدیث کے منکر ہیں در حقیقت وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے نہیں ہیں، اور ان کے راستے میں قرآن بہت بڑی اب ایک رکاوٹ ہے۔ اگر یہ بھی کہ ہم قرآن نہیں مانتے، وہ کہیں گے تو مرتد ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ اور بابا حدیث جو ہے جب تک قرآن حدیث ساتھ نہ ملاؤ، قرآن کے ایک حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، کتنی نمازیں ہیں قرآن میں، کوئی اس کا عدد تو نہیں لکھا ہوا، کون کون سا وقت ہے، ان کی رکعتیں کتنی ہیں، ترتیب کیا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، قرآن میں تو یہ ترتیب نہیں ہے۔ پھر اس میں پڑھنا کیا ہے، قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، کم از کم کتنا مال ہو تو دینی ہے، اور دینی کتنی ہے، اور کب دینی ہے، کتنی مدت کے بعد دینی ہے، اور کس کس چیز میں سے دینی ہے، اور کس کس کی معافی۔ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں، اس میں تو صرف یہ خرچ کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو۔ تفصیل اس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کوئی لے لو، روزہ لے لو اب، اور حج لے لو، کوئی بھی عمل جب تک حدیث کو ساتھ نہ ملائے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگوں نے پھر ایک اور بات نکالی، انہوں نے کہا دیکھو خبر واحد ایک آدمی آ کر بات بتاتا ہے، کیا پتہ جھوٹ ہی بول رہا ہو، ایک آدمی کا تو نہیں نا اعتبار ہوتا، اس لیے ایک ہوتی خبر متواتر، اتنے بندے آ کر بات بتائیں کہ وہ بات غلط ہو سکتی ہی نہ ہو، 10 بندے آ کر بتائیں کہ ابھی نواز شریف جو ہے نا وہ لاہور چھوڑ کر لندن میں منتقل ہو گئے، ایک بندہ آ کر بتائے، ہم کہتے نہیں یار کوئی ضروری ہے، لوگ 5-10 آدمی، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اتنے آدمی بیان کریں تو پھر ان سے بیان کرنے والے بھی اتنے ہوں، ان سے بیان کرنے والے بھی اتنے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن تو اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ متواتر ہے، بہت لوگوں نے اسے بیان کیا ہے۔ حدیث تو بھائی ایک بندہ بیان کرتا ہے، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، یہ 2-3 جو ہے اس کو متواتر نہیں کہتے۔ یہ چونکہ متواتر نہیں ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے اس پر عمل ہو۔ اچھا، یہ اتنی فضول بات اور اتنی غلط بات ہے کہ اس طرح تو پھر قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ قرآن جب اترا تھا تو ایک اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اکیلا اللہ تعالیٰ۔ ان سے خبر لانے والے کون تھے؟ جناب جبریل اکیلے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور جو بھی صحابی جس نے سنا، بعض اوقات 5-7 بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن آگے جب کسی صحابی نے بیان کیا تو اکیلے نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث، ابو داؤد میں بھی ہے مفصل، کہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ عرب کے تمام لوگ اسلام قبول کرنے سے تردد میں مبتلا تھے، تذبذب میں، کہتے تھے کہ یہ مکے والوں، مکے میں پیدا ہوئے یہ نبی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، مکے والوں کا انتظار کر لو کہ حرم شریف ہے، وہ کعبہ ہے، اگر یہ اس پر غالب آ گیا پھر سچا نبی ہے۔ انتظار میں تھے سب لوگ۔ تو لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے، ہمارا ڈیرا تھا گزرگاہ پر، قافلوں کی گزرگاہ تھا، تو لوگ جو گزرتے نا، تو میں بچہ تھا اور میں ان سے پوچھتا بھائی کیا آیتیں اتری ہیں، تو وہ مجھے بتا دیتے کہ یہ آیتیں اتری ہیں، اور وہ میرے دل میں اس طرح چپک جاتی جس طرح گوند چپک جاتی ہے نا، اس طرح مجھے حفظ ہو جاتی۔ جب مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے ساتھ ہی پورا عرب امڑ پڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو میرے والد صاحب بھی میری قوم کی طرف سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، میں اللہ کے سچے رسول کے پاس سے آ رہا ہوں، آپ نے بتایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھو، فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھو، اور تم میں سے جماعت وہ کرائے جسے سب سے زیادہ قرآن مجید حفظ ہے۔ اب مجھے وہ صورتیں بہت سی یاد تھی، ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے پھر مجھے امام بنا لیا۔ 6 یا 7 سال کی میری عمر تھی، پہلے مردوں کی صفیں، پیچھے عورتوں کی صفیں، اور میری قمیض تھی چھوٹی، بچہ تھا، جب سجدے میں جاتا تو وہ جو قمیض ہے نا وہ اوپر اٹھ جاتی، پیچھے سے مال گدام ظاہر ہو جاتا۔ تو پیچھے کسی عورت نے، ایک ہی قبیلہ تھا، سب کو بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، عزیز تھے۔ وہ آواز دی انہوں نے، او امام صاحب کی کا پیچھا تو ڈانکو۔ انہوں نے پھر مجھے ایک قمیص میرے لیے بنوائی، لمبی پوری پردے والی۔ تو مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد اس قمیص جیسی خوشی کبھی حاصل نہیں، بڑا ہی میں خوش ہوں۔ اب دیکھو، ہم نے اور آپ نے بھی جو قرآن پڑھا ہے، کوئی 20 آدمیوں تو ہمیں نہیں پڑھایا نا، ایک بندے نہیں پڑھایا نا۔ ہم بھی جب میں اب بیان کر رہا ہوں، اکیلا ہی بیان کر رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف حدیث سے جان چھڑانے کے لیے یہ قاعدے لوگوں نے بنائے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف نصیحت اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا آپ اس کو واضح کر کے عمل میں لا کر اس کو کھول کر بیان کریں۔ وہ کھول کر جو بیان کرنا وہ حدیث ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں اس کا سلسلہ محترم مولانا مبشر صاحب شروع کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرکز کو روشنی کا مینار بنائے اور تمام دنیا میں ہدایت کی روشنی سے پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔